اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ دیکھو. ایکشن پلیز. اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ دیکھو. بچوں کرو نا. اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ دیکھو. مل کر بولو. اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ. ایسا کیا کرنا چاہیے؟ بولو نا. اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ دیکھو. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. بولو نا. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. عشق میں ان کے غلاموں کا چلنا دیکھو. اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ دیکھو. بچوں بولو. اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ دیکھو. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے. نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے. سارے عالم دیکھے دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کی آمد مرحبا. سردار کی آمد مرحبا. سب مل کر بولو مرحبا اور پیار سے بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. داتا کی آمد مرحبا. مالک کی آمد مرحبا. مولا کی آمد مرحبا. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. ان کے دربار میں ان کو میں سناؤں نعتیں. عشق میں ان کے غلاموں کا چلنا دیکھو. اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ دیکھو. اب تو بس تیری دھن ہے یہ مدینہ دیکھو. کیسا لگا؟ پڑھائی کرتے کرتے کبھی ٹینشن آ جاتا نا تو اس طرح پڑھ لیا کرو. لگے گا یہ طریقہ بڑا اچھا ہوگا ہے نا. کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اب
آپ کو پتا ہے جب تکلیف ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو تو اس کا علاج کیا کرنا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب زندگی میں کوئی مشکل مقام آ جائے اور اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگو تو صرف اتنا کرنا، میری تکلیفوں کو یاد کر لینا، تمہیں اپنی تکلیفیں معمولی نظر آنے لگ جائیں گی۔ یہ ایگزام کیا ہے؟ حضور کو تو کتنی تکلیفیں اٹھانی ہے۔ ایس ایس سی ایگزام میں بہت بڑی چیز تھوڑی ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایس ایس سی میں کوئی فیل ہوتا ہی نہیں۔ غلط ہوتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، وہ کون ہوتے ہیں جو خود کو فیل کرنا چاہتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں۔ ایگزامنر کسی کو فیل نہیں کرتا، جن میں ایگزامنر پڑھنے کو پتا ہے سب کو۔ They don't want to fail you, you want to fail yourself. گھوڑے کو ندی تک لے جایا جا سکتا ہے مگر پانی پینے کے لیے اس کو پیاس خود پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ سب آپ کو ندی پہ لاتے ہیں مگر پیاس آپ کو نہیں ہو تو کون پانی پہ لائے گا؟ تب تو فیل ہونا ہے نا۔ تو وہ پیاس کس کو پیدا کرے؟ مجھے کرنا ہے۔ بولو I want to do it. I want to pass with flying colors. یعنی کیا بہت اچھے رنگوں میں پاس ہونا ہے، ایسا اس کو ایک محاورہ ہے انگلش، ٹو پاس with flying colors، یعنی بہت اچھے مارکس کے ساتھ میں پاس ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ رائٹ؟ تم کہاں تھا؟ ابھی بھی بندر کے پاس بیٹھے گا؟ میں کہاں لے گیا تھا آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ بیٹھے نا، موسیٰ ان کے پاس گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس کو کیا کرو؟ اس کی اسلام کی۔ حالانکہ وہ کیسا تھا؟ ظالم مجاہد۔ اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، یہ اس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیے جب ایگزام کوئی ٹیسٹ بڑا ہوتا ہے تو کیسے پریپیئر کرتے ہیں۔ اب اس کو ایس ایس سی سے جوڑیے، قرآن کریم سے کاؤنسلنگ لے لیجیے، اس سے بغیر کاؤنسلنگ کوئی نہیں کرتا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ مجھے نہیں پتا اس کے سامنے جا کے مجھے کیا بولنا ہے، اس لیے تو میرا سینہ جو ہے وہ کھول دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي، میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور میری زبان میں جو گرا ہے نا اس کو کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا بولتے وقت کچھ ہٹلاتے تھے۔ دیکھو نبیوں کے ساتھ بھی ایسا آزمائش ہوئی ہے کہ نبی کو اس آزمائش سے گزارا گیا کہ کوئی بولنے میں تھوڑا سا پریشانی آپ کو محسوس ہوتی تھی، تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کو کیا کروانے کی ضرورت ہے؟ تو انبیاء کی سنت ہے، اس سے لڑنا یہ ان کی سنت ہے۔ کوئی ایک سبجیکٹ تمہارا کمزور ہے تو کیا ہوا؟ لڑیں گے، آگے بڑھیں گے۔ Something is better than اجیبات nothing۔ مراٹھی تو آپ سوچتے ہو کہ ارے کیا یہ کوشچن کرنے سے تو ایک ہی مارک، ارے ایک زیرو سے بہتر ہے نا۔ کبھی وہ ایک انیک کا سبب بن جاتا ہے، کبھی کبھی وہ ایک انیک کا سبب بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی؟ اے اللہ میرا سینہ۔ اب اس دعا کا مطلب یاد رہے گا آپ کو، تو آپ کو اللہ سے بات کرنے میں اچھا لگے گا۔ اللہ میں تو سے یہ مانگ رہا ہوں، اللہ سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کیوں کھول دے؟ یفقہوا قولی، تاکہ جو میں جا کے کروں اس سے فرعون اور اس کے درباریوں سے تو وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو یہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری قلم کی گرہ کو کھول دے، جب میں لکھوں تو میرا ایگزامینر سمجھ سکے۔ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں نا؟
مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنے میں دشواری آ رہی ہے. اب دیکھیے کاؤنسلنگ کیسے ہو رہی ہے. آپ نہیں کر پا رہے, ایک سبجیکٹ آپ کا اچھا ہے, دوسرا ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. عرض کرتے ہیں کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر میرے ساتھ کر دے, ایک دوست میرے ساتھ کر دے, ایک میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ دے دے, مجھے سپورٹ کرنے والا دے دے, اور وہ کو ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے. اب معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ زبان کی لکنت کی وجہ بول نہیں پاتے ہوں گے, تو آپ نے کہا کہ میرا بھائی ہارون اچھا بول لیتا ہے, اللہ میرے ساتھ اس کو کر دینا تو میں اس کو سمجھا دوں گا, وہ میری بات پہنچا دے گا. یعنی آپس میں پڑھائی میں اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا. کسی کا کوئی سبجیکٹ اچھا ہو تو اس کو بولنا چل میں تجھے اس میں ہیلپ کر دوں گا, تم مجھے اس میں ہیلپ کر دے. یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. بتاؤ اب کسی اور کاؤنسلر کی ضرورت ہے؟ قرآن سے بہتر کون سی کتاب ہے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے؟ یو گیٹ می؟ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ اب اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری. بچوں کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند آ رہی نہیں نا؟ کیونکہ میری نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں اور میں سونے والی آنکھوں کو بہت جلدی پڑھ لیتا ہوں. وہ ہمارے اردو کے سر تھے, میں ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, تب وہ کہتے تھے کچھ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. تو ایسا میں کر لیتا ہوں تھوڑا بہت, تو جو بھی ہے وہ سمجھ جائے گا میں کس کو بول رہا ہوں. میں کسی کو ایکسپوز نہیں کروں گا, بٹ ہی نوز who I'm talking to. So be careful because I have a sharp eyesight. الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ میرا سینہ کھول. لیکن اب حضور کی بات آ جاؤ, پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر ان سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے اللہ حضور سے خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے مولا میرا سینہ کھول دو. اللہ ہمارے آقا سے فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کو کیا ہم نے تمہارا پہلے ہی نہیں کھول دیا, تم نے مانگا نہیں, موسیٰ نے مانگا تو کھولا, تم کو بن مانگے دے دیا. یہ حضور کی شان ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. تم پہ سے بوجھ اتار دے جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ دیا تھا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. یہ کس کا ذکر ہے؟ حضور کا ذکر ہے. یہ کس کا ذکر ہے؟ کس نے بلند کیا؟ اللہ نے. کس نے بلند کیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے, یہ ٹاپک نہیں, میرا آگے بڑھتا ہوں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب تم کو کاؤنسلنگ دیکھیے قرآن شریف سے. تکلیف آ رہی ہے نا, ایگزام کا پریشر ہے, میتھس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جیومیٹری ہارڈ پڑتا ہے, فزکس سمجھ میں نہیں آتا ہے, انگلش میں اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں, بہت سارے تکلیف. اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں. اب یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے, لیکن میں یہاں اس کو لے آ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ قرآن ہر چیز کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, گھبراؤ نہیں. جہاں عسر ہوگا نا وہاں یسر ہوگا, جہاں تکلیف ہوگی نا وہاں راحت ہوگی. اور فرمایا ہر تکلیف کے بعد راحت نہیں کہا قرآن نے, ہر تکلیف کے ساتھ راحت. یہ بعد کی بات نہیں ہے, یہ ساتھ کی بات. مع کے معنی ساتھ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ابھی نشرہ نے پڑھا نا ابھی اس صورت کو, تو یہی صورت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کی کاؤنسلنگ ہو سکے اس صورت کے ذریعے سے, اور پھر آپ کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے. یہ پیرنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, مجھے امید ہے کہ یہ پیرنٹس روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ضرور کرتے ہوں گے. کرتے ہیں نا, مسلمان ہے تو ضرور تلاوت کرتا ہوگا. ایسا کون مسلمان ہوگا جو قرآن نہیں پڑھتا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں.
اور قبرستان میں زندے رہتے کہ مردے؟ تو ہمارا گھر کیا ہے؟ زندوں کا ہو مردوں کا ہو؟ اگر قرآن کی تلاوت نہ کریں تو کس کا ہوگا؟ تو ہم کون ہوئے پھر؟ زندہ ہوئے کہ مردہ ہوئے؟ ہم مردہ ہو جائیں گے تو کیا کام کر سکیں گے؟ اس لیے 2 رکوع ہی صحیح، لیکن روز کھل کے پڑھو تو صحیح. اور ماں باپ نہیں پڑھیں گے تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ تو رول ماڈل ہو ان کے، جو آپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی یہ سب کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آج سے کم اتنا کرنا تو شروع کریں کہ قرآن شریف کی 2 آیتیں تلاوت کریں روز، بچے کو لے کے بیٹھے چلا. اس کے ذریعے کتنی اچھی کاؤنسلنگ ہو جائے گی بچوں کی. تو فَإِنَّمَا یعنی ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے، آسانی ہے. جہاں تکلیف اٹھاؤ گے اللہ وہی راحتیں پیدا کرے گا. جیسے میں آپ کو بتاؤں گا، ماں بچے کو جنم دیتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، کتنا سارا اہتمام کرنا پڑتا ہے. لیکن جہاں بچہ پیدا ہوا راحت ہوتی ہے، تکلیف کے ساتھ راحت ہے. تو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. آگے کیا ہے کہ دانا خواب میں مل کر پورے گزار ہوتا ہے. جب تک اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کی آپ عادت نہیں بناؤ گے اس وقت تک آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. اچھا اب اس کے لیے آگے اور کیا کریں؟ آگے کاؤنسلنگ دیں گے. تو اب اگر یہ مشکل آپ کو آئی ہے تو آپ کو راحت تو ملے گی. لڑکوں دھیان دے رہے ہو میری طرف، آپ کو راحت تو ملے گی، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں خوب محنت کرو. دعا کرو گے بڑا ٹال دوں گا، لیکن کس کے بعد؟ نماز کے بعد. ہم ڈائریکٹ سیدھی دعا کرنے لگ جاتے ہیں. دعا کب کرنی چاہیے؟ کس کے بعد؟ نماز کے بعد. صحیح وقت اس کا اور بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جو قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں بہترین وقت کون سا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد. اس میں چھوڑ کے بھاگنا نہیں، بلکہ اس دعا میں شریک ہونا چاہیے. تھوڑا 10 منٹ بیٹھنا چاہیے، دعا دل سے کرنی چاہیے. اور دعا سب سے بہترین کس وقت قبول ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ جی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی بیٹی بولو، یہ آپ کے بولے. ہاں بہت اچھا بہت اچھا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آدمی مجھے ابھی فون کر رہا ہے، میں چونکہ مصروف ہوں اس کا فون نہیں دے رہا ہوں. شام کو کرے گا تو میں سوچوں گا چلو بعد میں بات کروں گا. لیکن ایک آدمی رات کو 3 ساڑھے 3 بجے مجھے مسلسل فون کرے، میری آنکھ کھلے گی نیند میں سے، تھوڑی کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، کیا عجیب آدمی ہے یہ کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا، یہ بھی میرے دماغ میں آئے گا. لیکن اس کے بعد پھر یہ خیال آئے گا یار اس ٹائم پہ کوئی فون کرتا نہیں، شاید کوئی خاص تکلیف ہوگی اس کو، تبھی تو کال کر رہا ہے. تو پھر میں نرم پڑ جاؤں گا. پھر میں کہیں گا دیکھ لوں بیچارے کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کبھی اچانک دل میں آتا ہے کسی کا کچھ ہو تو نہیں گیا، یہ ٹائم کوئی فون کرنے کا تو نہیں ہوتا ہے. تو جب رات کو 3 ساڑھے 3 4 بجے آپ کو کوئی فون کرے تو آپ اس کے تعلق سے رحم دل میں لاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی تکلیف ہوگی، تبھی تو اس ٹائم پہ فون کر رہا ہوگا. اسی طرح رات کو بستر چھوڑ کے اگر نیند توڑ کے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو تو رحمت بھی یہ جانتی ہے کہ اس وقت اگر بندہ اٹھا ہے تو یقیناً کوئی خاص تکلیف ہوگی، ورنہ تو 5 وقت کے بعد بھی دعا کر سکتا تھا. لیکن اس وقت نیند چھوڑ کے اٹھا، بستر چھوڑ کے اٹھا، اس میں اس کا مطلب واقعی اس کو ضرورت ہے. پھر رحمت جوش میں آتی، بندے لے تیری مشکل کو میں نہیں آ سکتا. وہ تو دینا چاہتا ہے لیکن ہم اس وقت جاتے نہیں اس کے پاس. ہم تو مائل پر کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہے منزل نہیں. ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ اور فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو. پلٹو کس کی طرف؟ رب کی طرف. دنیا میں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے دعا لگانی ہے؟ ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ آپ بتائیے مجھے ابھی تک کیا سیکھا؟ اگر کچھ نہیں سیکھا تو آپ مجھے بول سکتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا، خالی آپ بڑبڑ کرتے رہے، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے. آپ کو یہ بولنے کا اختیار ہے. لیکن اگر سیکھا ہے تو مجھے جواب چاہیے. آئی وانٹ یور ریپلائی، آئی وانٹ یو ٹو ٹاک. ادر وائز میں وہاں آ جاؤں گا پیچھے. اگر آپ نہیں آؤ گے ہم کو، آئی ایم اے ویری ایڈمنٹ پرسن، تھوڑا سا ضدی ہوں. جواب چاہیے، بولیے کچھ تو بولو. ابھی تک کیا سیکھا؟
ठीक है, मुझे नीचे आना पड़ेगा सर। आओ नहीं नहीं तो तुम बोलो जवाब। आयशा किधर है? कोई आयशा नहीं है ना? एब्सेंट है 9th में। फिर मैंने सोचा कोई तो होगी। फातिमा का है वो भी 9th में। जुनेद आ जाओ, जवाब दो, आ जाओ, आओ आओ बेटा, आओ, घबराओ नहीं, आ जाओ। देखो मैं तुमको पहचानता हूँ फिर भी तुम नहीं आते हो, आ जाओ। नहीं खड़े हो, बताओ अभी तक इतनी गुफ्तगू हुई उसमें आपने क्या सीखा? आपने सूर्य बंदा मुसीबत सूर्य नष्टा पढ़ाई एकदम लास्ट मोमेंट पे करनी चाहिए ना? नहीं तो करनी चाहिए और इम्तिहान से डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए। किससे डरना चाहिए? अल्लाह एग्जाम से डरना चाहिए क्या? किससे डरना चाहिए? इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह से डरते हुए एग्जाम की तैयारी नहीं करनी। अल्लाह ताला आज भेज देगा किसी की पेपर देगी। अल्लाह ऐसे मदद नहीं करता। अल्लाह ताला मदद उसकी करता है जो अपनी मदद करते हैं, तो तैयारी करते हैं। जैसे अगर सिर्फ दुआ से काम होने वाला होता तो हुजूर मैदानी जंग में क्यों जाते? काबे के सामने दुआ करते हैं, अल्लाह इस्राएल की लोगों में कीड़े पड़ जाए तो वो भी मर जाते ना। ऐसा नहीं हुआ। हुजूर बदल के मैदान में पहुंचे, वहां जाके आपने जंग की और फिर मदद आई। अल्लाह हम मेहनत करेंगे तो मदद आएगी। और क्या होगा? अच्छा, और कोई है इसके अलावा? जी हाँ जाओ। आपका नाम क्या है? तनीस फातिमा। तो फातिमा पूछा तो था सर, आपने कुरान शरीफ की आयत बताया और उसके मीनिंग्स बताए, क्योंकि मीनिंग पता रहेगा तो हम अच्छे से दिल लगा के उसमें दुआ कर सकते हैं और कोई भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। इम्तिहान है, वो बोर्ड है। जैसे कि हम लोग को जो भी सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं, सर ने बताया है कि अल्लाह से दुआ करो और मीनिंग पता होना चाहिए और हर सब्जेक्ट को नॉर्मली लेना चाहिए। हाँ, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझ में आया तो नहीं पूछना चाहिए।